بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی حوالے سے اگر آپ کو عمل، یہ میں دوسرا بتا دیتا ہوں، یہ عمل ہے پریشانی کا، شوہر اور بیوی کے درمیان میں پریشانی کے حوالے سے، عورت اور مرد کے درمیان کسی حوالے سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس غلط فہمی سے بچنے کے لیے عورت کو، مرد کو یا عورت کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، طلاق تک نوبت نہیں جانی چاہیے، بلکہ اس پریشانی کو حل کر لینا چاہیے۔ اگر نہیں بھی حل ہو رہی تو یہ میں وظیفہ بتا دیتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ وظیفہ آپ پڑھیں گے، آپ کی پریشانی ہر طرح کی حل ہو جائے گی، اور آپ کا ذہن خود بخود اللہ کے کرم سے ہی ٹھیک ہو جائے گا، اور عورت کا جو محبت اور پیار ہے وہ دوبارہ سے دل میں بیٹھ جائے گا، آپ کے بھی دل میں بیٹھ جائے گا، اور اس عورت کے بھی دل میں آپ کا پیار بیٹھ جائے گا۔ اگر شادی آپ نے اپنی مرضی سے کی ہوئی ہے، محبت کے حوالے سے کی ہوئی ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر نہیں، ماں باپ کی مرضی سے کی ہوئی ہے یا کسی بھی حوالے سے کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے، تو اس حوالے سے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطہ کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا اس حوالے سے۔ اگر رابطہ نہیں کر سکتے تو میں آپ کو عمل یہ بتا دیتا ہوں، میاں بیوی کے درمیان میں غلط فہمیاں دور کرنے کا عمل۔ میاں بیوی کے درمیان میں غلط فہمیاں دور کرنے کا یہ عمل ہے، وہ عمل ہے سورۃ اخلاص۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن برکتوں والی بڑی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید رکھی ہوئی ہے۔ آدمی جس کو غصہ آ رہا ہے، اپنی عورت کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں اس کے ذہن میں چلی گئی ہیں، اس کو چاہیے وہ کم از کم 100 مرتبہ، 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھے، 100 مرتبہ۔ اگر یہ عمل نہیں کر سکتا، 100 مرتبہ سورۃ اخلاص 100 مرتبہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، سورۃ اخلاص 100 مرتبہ پڑھے، وہ آدمی جس کے ذہن میں عورت کے خلاف بدگمانی پیدا ہو گئی ہے، جو ناراض ہو گیا ہے، اگر یہ نہیں کر سکتا تو سورۃ اخلاص کا کسی بھی عامل سے رابطہ کر کے وہ اس کا نقش لے لے۔ سورۃ اخلاص کا جو نقش ہوتا ہے، وہ عربی رسم الخط میں نقش ہے، وہ نقش لکھ کے اپنی جیب میں رکھ لے۔ وہ جیب میں رکھ کے جیسے ہی سامنے جائے گا تو اس کی عورت اس کی عزت کرنا شروع ہو جائے گی اس عمل کی نسبت سے۔ یا تو وہ نقش حاصل کر لیں، ہم سے رابطہ کریں گے تو آپ کو نقش جلدی مل جائے گا، ورنہ آپ سورۃ اخلاص 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آپ کی عورت آپ سے راضی ہو جائے گی، میاں بیوی کے درمیان طلاق نہیں ہوگی، اور دونوں کے درمیان میں طلاق رکوانا ثواب کا کام ہے، نیک نیتی کا کام ہے۔ ایک اور عملیات کی دنیا میں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی میری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آپ زیادہ سے زیادہ ویڈیو شیئر اور لائک کریں گے تو جس ساتھی تک بھی یہ آواز پہنچے گی اس کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز قرآن میں رکھی ہے، شفا رکھی ہے قرآن پاک میں، قرآن سے شفا حاصل کرنی چاہیے۔ کسی بھی حوالے سے اگر کوئی پریشانی لاحق ہے، کسی ایسی بیماری میں لاحق ہے جس طرح کینسر ہوتا ہے یا بواسیر ہوتی ہے، یا جس طرح سے کوئی ایسی بیماری جس کو لا علاج کہا جاتا ہے، آج کل کی دنیا میں ڈاکٹروں کی زبان میں لا علاج کہا جاتا ہے، لیکن وہ حدیث اور قرآن کی زبان میں لا علاج نہیں ہے۔ حدیث اور قرآن میں اس کا کینسر ہوگا، بواسیر ہے، ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے، یا کسی بھی طریقے کا تھیلیسمیا وغیرہ، یا اس طرح کی دیگر کے امراض ہیں، جتنے بھی ہیں اس تمام کا علاج قرآن پاک میں موجود ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اور کچھ نہیں کرنا، سورہ شفا، سورہ فاتحہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ سورہ فاتحہ روزانہ 5 وقت نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ صرف سورۃ فاتحہ پڑھ کے اپنے جسم کے اوپر دم کر دیں، آپ کو جو بھی مرض ہوگی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائے گی، ہر طرح کے امراض سے دور ہو جائے گی۔ یہ عمل میں نے آپ کو علیحدہ طریقے سے 3 بتا دیے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ جاننا ہے تو ہمارے ساتھ آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا۔ ویڈیو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں۔